سورہ نساء سے آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں عورت کی طرف سے نشوز یعنی سرکشی کا، بغاوت کا خطرہ جب ہو تو اس کے لیے 3 سٹیپس نصیحت کی گئی ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر نصیحت کرنی ہے، دوسرے نمبر پر بستر الگ کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر جب سرکشی، بغاوت حد سے تجاوز کر چکی ہو تو پھر مارنا، سزا دینا بھی ہے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 35، اس میں اگر دونوں طرف سے نفرت کا سلسلہ، مخالفت کا سلسلہ چلا آ رہا ہو، یعنی خاوند کی طرف سے بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، عورت کی طرف سے بھی یہی، بیوی کی طرف سے بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، اور بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اب جدائی کا اندیشہ ہے، بات سنورنے کی بجائے بگڑنے کی طرف جا رہی ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک حل دیا ہے، اور یہ وہ آخری حل ہے کہ اگر اس کو پورے خلوص کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العالمین ضرور راہ نکال دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ اس طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ جس سے ٹوٹتے گھر بچ جاتے ہیں، ٹوٹتے گھروں کے اندر سکون آ جاتا ہے، نفرتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مخالفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ زبردست طریقہ کار کیا ہے؟ ترجمہ دیکھیں کہ پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈر ہو تم ڈرو، شقاق، مخالفت کی سے، بینہما، ان دونوں کی، یعنی بیوی کی طرف سے بھی مخالفت اور نفرت ہے، خاوند کی طرف سے بھی مخالفت اور نفرت چلی آ رہی ہے، اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو، فَبْعَثُوا، تو مقرر کرو، حَكَمًا، ایک منصف۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، منصف، انصاف کرنے والا۔ حَكَمًا، ایک منصف مرد آدمی، من اہلہ، مرد کے گھر والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے۔ من اہلہ، یہی ضمیر مرد کے لیے ہے، وَمِنْ أَهْلِهَا، یہ ہا ضمیر مؤنث کے لیے ہے۔ تو ایک منصف مرد کی طرف سے ہوگا اور دوسرا منصف عورت کی طرف سے ہوگا، یعنی یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ایسا پلان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس سے ٹوٹتا گھر بچ سکتا ہے۔ فرمایا ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، اس میں یریدا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں جو منصفین ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاوند اور بیوی ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ ان یریدا، اگر وہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے، اصلاحاً، کسی بھی طرح کی اصلاح کا، اصلاحاً کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے، یعنی کسی بھی طرح کی اصلاح کرنا وہ چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، یوفق اللہ، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ پھر ضرور بے ضرور، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی بندہ اس پیٹرن پر چل کر دیکھے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اس پیٹرن پر چلتے نہیں ہیں، اور جس کو منصف بناتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم منصف ہی اس کو بنائیں کہ جو ہماری غلطی نہ نکالے، جو ہماری غلطی نہ نکالے۔ پھر بھئی اس طرف داری کر کے تو پھر تو فیصلے نہیں ہوتے، پھر تو عدل بھی گیا، انصاف بھی گیا، سب کچھ ختم۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حکم بنا دو، منصف بنا دو، ایک مرد کے گھر والوں کی طرف سے، ایک عورت کے گھر والوں کی طرف سے، وہ دونوں اگر چاہیں گے
اصلاح کروانے کی، صلح کروانے کی، تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً سب کچھ جاننے والا، خبیرا اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر، ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون درست ہے، غلطی کس کی ہے، کون جو ہے مار کھا رہا ہے، کون برداشت کر رہا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے علم کے اندر ہے، اور کس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے یہ بھی اس کے علم کے اندر ہے۔ ترجمہ مخالفت سے، نفرت سے، ویسے شقاق جھگڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان مخالفت سے، فبعثوا، پس مقرر کرو، حکما من اہلہ، ایک منصف مرد کے گھر والوں سے، وحکما من اہلہا، اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے، ان یریدا، اگر وہ چاہیں گے دونوں، اصلاحا، اصلاح، صلح، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، وہ جو نفرت اور مخالفت کا ماحول گرم ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، پاٹ دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے ہمیشہ سے، علیماً سب کچھ جاننے والا، خبیرا اور ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے کیا زبردست رہنمائی فرمائی ہے کہ گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کی آخری حد تک کوشش کرنی ہے۔ پہلے خاوند کو تلقین فرمائی، خاوند کو نصیحتیں کی کہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، نصیحت سے کام لینا ہے، پھر ناراضی شو کر کے کوشش کرنی ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور پھر بھی اگر سرکشی عروج پر ہے تو ہلکی پھلکی مار کے ساتھ اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے آخری سٹیپ وہ حکم مقرر کرنا، یعنی منصف مقرر کر کے، تاکہ گھر نہ ٹوٹنے پائے۔ اصل میں شریعت محمدیہ، اللہ رب العالمین نے اس میں سب سے زیادہ، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق کو قرار دیا ہے، اور گھر ٹوٹنا اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شکل میں پسند نہیں۔ تو گھر کا ٹوٹنا، اس سے مراد کیا ہے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان ناچاکی ہو، اور وہ ناچاکی اتنا عروج پکڑ جائے کہ دونوں کا جمع رہنا، ایک ساتھ رہنا، نکاح میں رہنا ممکن نہ رہے۔ یہ ہے محترم بھائیو گھر ٹوٹنا، یہ کیا ہے؟ گھر ٹوٹنا، اور اس گھر ٹوٹنے کو رب تعالیٰ پسند کرتا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاندان کے دونوں طرف کے لوگوں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ دونوں کے درمیان انٹرفیس کر کے، دونوں کے درمیان آ کر، درمیان میں ان کے اندر سے اس ناچاکی کے ماحول کو کیا کریں؟ ختم کریں۔ اور حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، اس میں باشعور لوگ جو واقعتاً سمجھتے ہیں اور ہمدردی رکھتے ہیں کہ ان کا گھر بچ جائے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو میں آن پڑتے ہیں لیکن وہ دلوں راضی بھی نہیں ہوتے کہ ان کا گھر بس جائے، تو ایسے لوگوں سے کو ویسے ہی بائی پاس کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اصلاح کروانے کی بجائے، صلح کروانے کی بجائے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ خرابی پیدا کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر ادھر لگانی ہے، اس کی بات سن کر ادھر لگانی ہے، اور ماحول کو اور زیادہ گرم کرنا ہے، یعنی جلتی پر تیل ڈالنا ہے۔ تو ایسے ہمدرد لوگوں کو سامنے لانا چاہیے اور اپنی بات ان کو بتانی چاہیے، تاکہ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر پانی ڈالیں، ٹھنڈا کریں، اور اس گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ ہمدردی رکھنے والے لوگوں کو بلایا جائے۔ تو یہ ہے محترم بھائیو اصل کرنے والا کام۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے اصلاح کا، تو اس میں یریدا میں نے پہلے بھی بتایا کہ خاوند اور بیوی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جو دو منصفین ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں ہی اس میں کیا ہیں؟ مراد ہیں۔ تو دونوں ہی وہ اگر اصلاح کروانے کی کوشش کر دیں مخلص ہو کر، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان دونوں کی صلح نہ ہو سکے، بلکہ صلح ہونے کے 100% چانس ہے کہ وہ مخلص ہو کر ان کی کیا کر رہے ہیں؟ صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، اچھا پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے، اگر وہ دونوں کوشش کر رہے ہیں اور دونوں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کا اکٹھے رہنے سے بہتر ہے ان کا جدا ہو جانا، تو پھر بھی اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔
پھر بھی اللہ کی مدد کیا ہو جائے گی؟ شامل ہو جائے گی، کیونکہ یہ فیصلہ کسی فرد واحد کا نہیں ہے، نہ خاوند کا ہے نہ بیوی کا ہے، بلکہ یہ فیصلہ ان لوگوں کا ہے جو معاشرے کے دھکے کھا چکے ہیں۔ یہ تو ابھی فرسٹ سٹیج پر ہیں، یہ تو ابھی انٹری ہوئے ہیں عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، لیکن جو فیصلہ کرنے والے ہیں منصفین، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اکٹھے رہنا زیادہ مشکل ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کی کیا کروا دی جائے؟ جدائی کروا دی جائے، تو تب بھی یہ فیصلہ اللہ کے ہاں بابرکت ہوگا، اس کے اندر بھی کوئی جو ہے قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی کہ جب منصف بنا دیا گیا، مرد نے بھی بنا دیا عورت نے بھی بنا دیا، اب دونوں بات سن رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، تو اب جو وہ فیصلہ کریں گے تو دونوں کو وہ منظور کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب مقرر کر دیا تو دونوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس پنچایت کا فیصلہ تسلیم کریں، مانیں، منصفین کی بات کو تسلیم کریں، کیونکہ حکم بنایا گیا ہے، منصف بنایا گیا تو اس وجہ سے بنایا گیا، منصف بنایا گیا تو اس وجہ سے بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اور جب اس کی بات کو ماننا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنا، بلکہ الٹا جو ہے آبجیکشن لگا رہے ہیں کہ بھئی نہیں یہ تو میرے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہوا، میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہوگی، میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہوگی، تو پھر حکم بنانے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اب صلح کا یا تفریق کا فیصلہ جو بھی وہ کرنا چاہیں گے تو اس فیصلے کے نفاذ کے اوپر اس پر عمل درآمد کرنا محترم بھائیو یہ دونوں فریقوں کا فرض ہے، میاں اور بیوی کا۔ تو دونوں میاں اور بیوی کے درمیان جب حاکم فیصلہ کر دیتا ہے، منصف فیصلہ کر دیتا ہے، پنچایت طے ہو جاتی ہے، تو اب ان کو اختیار دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے وہ فیصلہ ان کو منوان تسلیم کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں زیادہ زور موافقت کرانے کی کوشش پر ہی دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت ضرور پیدا کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ان کے اندر موافقت پیدا ہو جائے، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی گھر ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ جو عام طور پر ہمسایوں کے اندر جانا، رشتہ داروں کے اندر جانا اور ایک ایک بات میں نکتے نکالنا اور محترم بھائیوں نفرت کی باتیں کر دینا، بعض اوقات بندہ ایسے چسکے لینے کے لیے باتیں شروع کر دیتا ہے تو اس سے بھی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ نفرتیں پھر پہاڑ بن جاتی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان محترم بھائیوں وہ رشتہ ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر اسی طرح سے بہت سارے اقوال کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ شیطان آدمی ہے جو میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کرنا محترم بھائیوں، اور ایسے طریقے، ایسی باتیں جس سے میاں بیوی کے دل آپس کے اندر مزید جڑ جائیں اور ان کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں۔ محترم بھائیو ایسے دو فریقوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ سے بھی کام لینا پڑے تو اس کی بھی شریعت کیا دیتی ہے؟ اجازت دیتی ہے۔ جھوٹ کے سے بھی حالانکہ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، لیکن صلح ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے جھوٹ بولنا بھی کیا ہے؟ جائز رکھا گیا ہے، روا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں پازیٹیو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ نیگیٹیوٹی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔